علمی نکتے کے سامعین دوستو السلام علیکم۔ آج ہم حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے ہیں۔ ہم دن رات کی محنت سے مختلف تاریخی کتابوں سے یہ معلومات حاصل کر کے اپنے پلیٹ فارم علمی نکتہ پر مہیا کرتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ حضرت امام مہدی اسلامی نظامیات میں ایک مسیحی شخصیت ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور دنیا کو برائی اور ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے آخری وقت میں ظاہر ہوگا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جلد ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں کو دنیا پر حکمرانی کرنے کی رہنمائی کریں گے۔ اگرچہ قرآن پاک میں امام مہدی کا حوالہ نہیں دیا گیا اور وہ احادیث کے متعدد معتبر تالیفات سے غائب ہیں، بشمول دو سب سے زیادہ قابل احترام سنی احادیث کے مجموعے صحیح البخاری اور صحیح مسلم، ان کا تذکرہ دیگر احادیث ادب میں ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مہدی کا عقیدہ اسلام کی پہلی اور دوسری صدیوں کے مذہبی اور سیاسی انتشار اور بدامنی کے دوران پروان چڑھا ہے۔ امام مہدی کون ہے؟ اس کے بارے میں اسلام کی شیعہ اور سنی دونوں شاخوں میں مہدی کی خصوصیات ہیں، حالانکہ وہ ان کی صفات اور حیثیت میں بڑے پیمانے پر مختلف ہیں۔ 12 شیعوں میں امام مہدی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 11ویں امام حسن العسکری کے بیٹے محمد المہدی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی سے غیبوں میں تھے۔ اس کو سنیوں نے رد کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے کے نظریات، کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ اصطلاح غالباً اسلام میں جنوبی عرب کے قبائل نے متعارف کروائی تھی، جو 7ویں صدی کے وسط میں شام میں آباد ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ امام مہدی انہیں ان کے وطن واپس لے جائے گا اور حمیریہ سلطنت کو دوبارہ قائم کر لے گا۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا۔ یہ بھی تجویز کیا گیا کہ مہدی کا تصور پہلے کے مسیحی، یہودی، عیسائی عقائد سے اخذ کیا گیا ہوگا۔ اس مناسب سے بعض سیاسی مفادات، بالخصوص عباسی مخالفت جذبات کی حمایت کے لیے روایت متعارف کروائی گئی۔ اصل میں امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی کی اصطلاح اسلام کے آغاز سے ہی استعمال کی گئی تھی، لیکن صرف ایک اعزازی صفت کے طور پر اور بغیر کسی مسیحی اہمیت کے۔ اعزازی طور پر کچھ مثالوں میں محمد، ابراہیم، الحسین اور مختلف اموی خلفاء کی وضاحت کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ امام مہدی کب آئیں گے؟ مذہبی علماء کے ذریعے امام مہدی کی شناخت کے بارے میں ابتدائی بحثیں دوسرے فتنے کے بعد کے زمانے سے مل سکتی ہیں۔ یہ بحثیں مختلف سمتوں میں تیار ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب روایت سے متاثر ہوئی۔ اموی دور میں علماء اور روایت پسندوں میں نہ صرف اس بات پر اختلاف تھا، بلکہ کسی خلیفہ یا باغی رہنمائی کو مہدی کے طور پر نامزد کیا جائے، بلکہ اس بات پر بھی آیا کہ مہدی ایک مسیحی شخصیت ہے اور آیا اس کے زمانے کے آثار اور پیشن گوئیاں پوری ہو چکی تھیں۔ مدینہ میں قدامت پسند مذہبی حلقوں میں عمر ثانی کے مہدی ہونے کا عقیدہ وسیع تھا۔ سید ابن المسیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمر ثانی کو مہدی کے طور پر اپنے دور حکومت سے بہت پہلے پہچانتے تھے۔ بصری ابو قلابہ نے اس نظریے کی تائید کی کہ عمر ثانی مہدی تھے۔ حسن البصری نے ایک مسلمان مسیحا کے تصور کی مخالفت کی، لیکن اس کا خیال تھا کہ اگر مہدی ہے تو وہ عمر ثانی ہے۔ 750 ہجری میں عباسی انقلاب کے وقت تک مہدی پہلے سے ہی ایک معروف تصور تھا۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے عباسی خلیفہ صفا نے اپنے لیے مہدی کا لقب اختیار کیا تھا۔ شیعہ عقیدہ میں امام مہدی کی نشانیاں۔ شیعہ عقیدہ میں امام مہدی کو عام طور پر القائم کا لقب دیا جاتا تھا، جس کا ترجمہ وہ جو اٹھے گا کے طور پر کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس کے آخری میں ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وقت مخصوص طور پر شیعہ مہدی کے عارضی غیر موجودگی کا تصور ہے، جس کی زندگی خدا کی مرضی سے طولانی ہوئی ہے۔ ایک گہرا تعلق شیعوں کا تصور راجع سے ہے، جس کا اکثر مطلب شیعہ اماموں، خاص طور پر حسین ابن علی کی زندگی میں واپس ان کا انتقام اپنے ظالموں سے۔ وہ روایت جو مستقبل کے امام کے عروج کی پیشن گوئی کرتی ہیں، 11ویں امام کی وفات سے 260 سے ایک صدی پہلے گردش میں تھی، اور ممکنہ طور پر 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ان روایات کو مختلف ادوار میں مختلف شیعہ فرقوں نے اخذ کیا، جن میں ناوسیت اور ناوقوفیوں کے اب معدوم ہونے والے فرقے بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر یہ روایت اب معدوم ہونے والے قیاسانیوں نے نقل کی ہیں، جنہوں نے ابن الحنفیہ کی موت کا انکار کیا ہے، اور وہ
کہا کہ وہ مدینہ کے قریب رضوا کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ ممکنہ طور پر ان کے حامیوں کے دو گروہوں سے شروع ہوا، یعنی جنوبی عرب کے آباد کار اور عراق میں حالیہ مذہب تبدیل کروانے والے ہیں، جنہوں نے ایسے تصورات کو پھیلایا جو اب غیبت اور راجے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد میں ان روایات کو وفقہ نے بھی استدلال کے لیے استعمال کیا کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم کی وفات نہیں ہوئی بلکہ غیبت میں تھی۔ سنی عقیدہ میں امام مہدی کی نشانیاں۔ سنی عقیدہ میں امام مہدی نظریہ مذہبی طور پر اہم نہیں ہے اور اس کی بجائے ایک مقبول عقیدہ کے طور پر رہتا ہے۔ سنی احادیث کے 6 تالیفات میں سے صرف 3 ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی مہدی کے بارے میں روایات پر مشتمل ہے۔ بخاری اور مسلم کی تالیفات جو سنیوں کے نزدیک سب سے زیادہ مسند اور 6 میں سے قدیم ترین سمجھی جاتی ہے، امام مہدی کی نشانیوں کی نہ تو نسائی کرتی ہے اور نہ صحیح۔ کچھ اہل سنت جن میں فلسفی اور مورخ ابن خلدون اور مبینہ طور پر حسن بصری بھی شامل ہیں، جو ایک بااثر ابتدائی الہیات اور مفسر ہیں، مہدی کے ایک الگ شخصیت ہونے سے انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ اس کو پورا کریں گے۔ بنی نوع انسان پر کردار اور جج اس طرح مہدی کو عیسیٰ کے لیے ایک لقب سمجھا جاتا ہے۔ جب وہ واپس آئیں گے، دوسرے جیسے مورخ اور قرآن کے مفسر ابن کثیر نے ایک مکمل اپوکلپٹک منظر نامے کی وضاحت کی، جس میں مہدی، عیسیٰ اور دجال کے بارے میں آخری دور میں پیشن گوئیاں شامل ہیں۔ سنیوں کے درمیان میں عام رائے یہ ہے کہ مہدی ایک متوقع حکمران ہے جو خدا کی طرف سے آخری وقت سے پہلے راست بازی کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ وہ اپنی بیٹی فاطمہ اور اس کے شوہر علی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے سمجھا جاتا ہے، اور اس کی جسمانی خصوصیات بشمول ایک چوڑی پیشانی اور خمیدہ ناک۔ وہ دنیا سے ناانصافی اور برائی کو مٹا دے گا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی حسنی شاخ سے ہوگا، جیسا کہ شیعوں کے اس عقیدے کے خلاف ہے کہ وہ حسینی نسل سے ہے۔ مہدی کا نام محمد اور ان کا ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ابو داؤد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مہدی میرے خاندان سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور ایک اور حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ اگر صرف ایک دن باقی رہ جائے تو خدا اس دن کو اس وقت تک لمبا کرے گا جب تک کہ وہ مجھ میں سے یا میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو نہ بلائے، اس کا نام میرے اور اس کے والد کا نام میرے والد سے ملتا ہو۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے زمین میں انتشار اور افراتفری سے بھر جائے گی۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور خانہ جنگیاں، اخلاقی انحطاط اور دنیا پرستی پھیلے گی۔ ناانصافی اور ظلم دنیا میں پھیلے گا۔ بادشاہ کی موت کے بعد لوگ واپس میں جھگڑیں گے، اور مہدی جو ابھی تک پہچانے نہیں گئے، مدینہ سے مکہ بھاگ کر کعبہ میں پناہ لیں گے کہ اس کی مرضی کے خلاف مہدی کو لوگ حکمران تسلیم کریں گے۔ دجال ظاہر ہوگا اور دنیا میں فساد پھیلائے گا، سیاہ جھنڈے والے لشکر کے ساتھ جو مشرق سے اس کی مدد کو آئیں گے۔ مہدی دجال کا مقابلہ کرے گا لیکن اسے شکست دینے میں ناکام رہے گا۔ زعفرانی لباس میں ملبوس، اپنے سر پر مسح کیے ہوئے عیسیٰ مشرق دمشق میں اموی مسجد کے سفید مینار کے مقام پر اتریں گے اور مہدی کے ساتھ ساتھ شامل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج بھی یسوع کی افواج کے ہاتھوں اپنی آخری شکست سے پہلے تباہی پھیلاتے دکھائی دیں گے۔ اگرچہ دجال اور یاجوج و ماجوج کی طرح اہمیت نہیں رکھتے، لیکن تاریک قوتوں کا ایک اور نمائندہ سفیانی بھی سنی روایت میں نمایاں ہے۔ وہ مہدی کے ظہور سے پہلے شام میں اٹھے گا۔ جب مؤخر الذکر ظاہر ہوگا تو سفیانی اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کے راستے میں خدا کے حکم سے یا تو زمین سے نگل جائیں گے یا مہدی کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے۔ عیسیٰ اور مہدی پھر دنیا کو فتح کریں گے اور خلافت قائم کریں گے۔ مہدی 7 سال سے 13 سال بعد مرے گا، جبکہ عیسیٰ 40 سال کے بعد۔ ان کی موت کے بعد دنیا کے آخری انجام سے پہلے بدعنوانی کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور سے پہلے دنیا افراتفری میں ڈوب جائے گی، جہاں بے حیائی اور جہالت عام ہو جائے گی۔ قرآن بھلا دیا جائے گا اور دین کو چھوڑ دیا جائے گا۔ طاعون، زلزلے، سیلاب، جنگیں اور موتیں آئیں گی۔ سفیانی اٹھیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی مکہ میں دوبارہ ظاہر ہوں گے۔
علی کی تلوار ہاتھ میں لے کر کعبہ کے کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان بعض حوالوں سے عاشوراء کے دن دوبارہ ظاہر ہوں گے، جس دن تیسرا شیعہ امام حسین ابن علی کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ سیاہ بالوں اور داڑھیوں کے ساتھ خوبصورت چہرے کے ساتھ درمیانی قد کا ایک نوجوان ہوگا۔ ایک الہی پکار دنیا کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلائے گی، جس کے بعد فرشتے، جنات اور انسان مہدی کے پاس آئیں گے۔ اس کے بعد اکثر زمین سے ایک اور مافوق الفطرت پکار آتی ہے جو لوگوں کو مہدی کے دشمنوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتی ہے اور کافروں اور منافقوں سے اپیل کرتی ہے۔ امام مہدی ظہور کے بعد کوفہ جائے گا اور جو اس کا دارالحکومت بنے گا اور دمشق میں سفیانی کو قتل کرنے کے لیے فوج بھیجے گا۔ حسین اور اس کے مقتول حامیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے موت کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، جیسے راجہ کے نظریے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 12ویں عقیدہ میں عیسیٰ کی واپسی کا واقعہ سنیوں کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے، حالانکہ بعض 12 روایت میں یہ مہدی جو دجال کو مارے گا علی ابن طالب سے دشمنی رکھنے والوں پر جزیہ عائد کیا جائے گا، یا اگر وہ شیعہ مذہب کو قبول نہیں کریں گے تو انہیں قتل کیا جائے گا۔ امام مہدی کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مہدی کو حقیقی اسلامی کے بحال کرنے والے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اور دیگر توحید مذاہب کو ان کی تحریف اور ترک کرنے کے بعد بحال کرنے والا، اور زمین پر خدا کی بادشاہی قائم کرتا ہے اور پوری دنیا کو اسلامی بناتا ہے، اور اپنی حقیقی شکل میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تمام توحیدی مذاہب بنیادی طور پر اسلام سے خدا کے تابع فرمان کے طور پر ایک جیسے ہیں۔ مہدی اسلام کو سب پر مسلط کریں گے، اس کی حکمرانی زمین پر جنت ہوگی، جو امام مہدی کی وفات کی موت تک 70 سال تک رہے گی، حالانکہ دوسری روایت 7، 19 یا 309 سال تک بتاتی ہے۔ اسماعیلیت میں مہدی کا ایک الگ تصور تیار ہوا، جس میں منتخب اسماعیلی امام مختلف اوقات میں مہدی القائم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب چھٹے شیعہ امام جعفر صادق کی وفات ہوئی، اس کے بعد پیروکاروں نے اس کے پہلے سے مرے ہوئے بیٹے اسماعیل ابن جعفر کو امام مانتے ہوئے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور مہدی بن کر واپس آئیں گے۔ ایک اور گروہ نے ان کی موت کو قبول کیا اور اس کے بجائے ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو امام تسلیم کیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے پیروکاروں نے بھی ان کی موت کا انکار کیا اور یقین کیا کہ وہ آخری امام اور مہدی ہیں۔ 9ویں صدی کے وسط تک مختلف قائلین کے اسماعیلی گروہ میں وسطی شام کے علاقہ اسلامیہ کے ایک متحدد تحریک میں شامل ہو گئے تھے، اور کارکنوں کے ایک نیٹ ورک مہدی محمد کی واپسی کے لیے فنڈز اور ہتھیار جمع کرنے کے لیے کام کر رہا تھا۔ ابن اسماعیل جو عباسیوں کا تخت الٹ کر اپنی صالح خلافت قائم کرے گا، شیعہ جو اپنے 11ویں امام حسن العسکری کی وفات کے بعد الجھن کی حالت میں تھے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں۔ امام مہدی کے نام پر جھوٹے دعوے دار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ مہدی کے دعوے داروں کی فہرست میں پوری تاریخ میں مختلف افراد نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا ان کا اعلان کیا گیا ہے۔ دعوے داروں میں مہدیہ فرقہ کے بانی محمد جونپوری شامل ہیں، علی محمد شیرازی بابیت کے بانی، محمد احمد جس نے 19ویں صدی کے آخر میں سوڈان میں مہدی ریاست قائم کی، ایرانی منحرف مسعود راجوی MEK کے رہنما نے بھی مہدی کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ نیشن آف اسلام کے ماننے والے اس تحریک کے بانی والیز فرد محمد کو مسیح اور محمدی مانتے ہیں۔ ابن خلدون نے ایک ایسا نمونہ نوٹ کیا جہاں مہدی کے دعوے داروں کو قبول کرنے سے قبائل یا علاقے کے درمیان اتحاد ممکن ہوا، اکثر انہیں زبردستی اقتدار پر قبضہ کرنے کے قابل بناتا تھا، لیکن ایسی قوت کی عمر عام طور پر محدود تھی کیونکہ ان کے مہدی حدیث کے مطابق ہونا پڑتا تھا۔ ان کی لڑائیوں کو انجام دینا اور قیامت سے پہلے دنیا میں امن اور انصاف لانا جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک تحقیق کے مطابق 2023 میں خانہ کعبہ کی چھت پر سعودی عرب میں ہوگا۔ عصر کا وقت 10 محرم جمعے کو جو طاق سال ہوگا 28 جولائی 2023، 10 محرم 1445 ہجری جمعے کو ہوتا ہے، اور اسلامی اور جارجی دونوں کیلنڈر کے مطابق طاق سال ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار رکھیں۔ اس مخصوص تاریخ، وقت اور سال
4 انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام میں شامل ہو اور امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کو جمع کریں گے۔ وہ پہلے کربلا کا انتقام اور پھر دنیا کی شیطانی قوتوں کو شکست دینا، پھر وہ تقسیم کرتا دنیا کے 313 صوبوں میں 313 گورنر تعینات کیے جائیں گے۔ اس کا کمانڈر چیف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور حضرت عباس ایران کے گورنر بھی ہوں گے۔ 2023 سے 2026 تک امام مہدی دجال اور افواج سے لڑیں گے اور شکست دیں گے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔